عمران خان نے اداروں سے متعلق بدترین گفتگو کی۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا کہنا ہے کہ اگر ان کا راستہ نہ روکا گیا تو ملک میں بدترین صورتحال بن جائے گی۔ یہ چاہتے ہیں جمہوریت ختم ہو جائے۔ ان کا مزید کہنا ہے کہ عمران خان کی تقریر کا نوٹس لیا جائے، جبکہ عمران خان چاہتے ہیں نہ کھیلوں گا نہ کسی کو کھیلنے دوں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے مزید کہا کہ خط قومی سلامتی کمیٹی میں پڑھا گیا، سازش کا کوئی ثبوت نہیں ہے۔ وزیر اعظم شہباز شریف قومی اسمبلی میں اظہار خیال کر رہے تھے۔ انہوں نے کہا کہ عمران خان نے اداروں سے متعلق بدترین گفتگو کی۔ چور اور ڈاکو کا جو انہوں نے دن رات راگ الاپا، اس سے آج قوم تقسیم در تقسیم ہو چکی ہے۔ پی ٹی آئی کے جو چیئرمین ہیں انہوں نے جو بات کی ہے وہ جناب اسپیکر وہ ہولناک ہے، وہ انتہائی خطرناک ہے، اور یہ کہا کہ اس نواب سراج الدولہ کے جو تھے جو سپہ سالار وہ نکلے، وہ میر جعفر اور میر صادق، اس کی براہ راست ہمارے اداروں کے اوپر اس شخص نے یہ بات کر کے وفاداری اور غداری کی جو سرٹیفکیٹ بانٹے جا رہے ہیں۔ ہم نے نیشنل سیکورٹی کونسل کی میٹنگ کی، سفیر صاحب نے کہا کہ میں نے جو خط لکھا تھا، خط میں میں نے یہ لکھا تھا کہ ہمیں وہ دھمکی آمیز گفتگو تھی وہ، لیکن یہ غداری یا سازش کا عنصر کہاں سے نکل آیا؟ یہ الفاظ اس سفیر کے ہیں جو اس وقت امریکہ میں موجود تھے پاکستان کے، اور جنہوں نے یہ حکومت پاکستان کو خط لکھا تھا۔ اگر اس کو آئین اور قانون کے راستے سے نہ روکا گیا تو خدا نہ خواستہ یہ ملک، اللہ نہ کرے میرے منہ میں خاک، یہ پھر شام اور لیبیا کی ایک بدترین بھیانک تصویر بن جائے گا۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ میں 5 ماہ کی بدترین مندی دیکھی گئی۔ ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس 1500 سے زائد پوائنٹس تک گر گیا۔ نئی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد سے 100 انڈیکس میں 3200 پوائنٹس کی کمی ہو چکی ہے۔ روپیہ بھی آج ڈالر کے مقابلے میں 90 پیسے مہنگا ہو گیا۔ ڈالر کی گرتی قدر، تجارتی خسارے، جاری کھاتوں، زر مبادلہ ذخائر میں کمی، سعودی اور متحدہ عرب اماراتی امدادی پیکج، آئی ایم ایف سے اگلی ملاقات کا انتظار اور شرح سود میں اضافے کے خدشات نے اسٹاک مارکیٹ کو 5 ماہ کی بدترین مندی سے دوچار کر دیا۔ ہماری جو ایکسپیکٹیشن تھی یو اے ای اور سعودی عربی سے کہ کچھ ان کو لون کی مد میں ریلیف مل جائے گا، لیکن وہ ابھی تک ایکسپیکٹیشن ابھی تک فلفل نہیں ہوئی ہے۔ اب دیکھتے ہیں کہ آئی ایم ایف کا جو اجلاس ہے 18 مئی کو ہے، اس میں اگر آئی ایم ایف اگر سافٹ پالیسی پہ پاکستان کو پرووائڈ کرتا ہے فنڈز تو معاملات بہتر ہو جائیں گے۔ انٹرسٹ ریٹ اب بڑھنے والے ہیں۔ 23 تاریخ کو جو مانیٹری پالیسی آئے گی اس کے اندر یہ بتایا جا رہا ہے کہ جو 13.25 کا تھا شاید اس سے بھی بڑھ کے انٹرسٹ ریٹس آئیں، تو یہ تمام چیزیں نیگیٹو سائڈ پہ لے کے جاتی ہیں اکانومی کو، اور اکانومی کا ایک ڈائریکٹ ریفلیکشن اسٹاک مارکیٹ ہوتی ہے۔ اسی وجہ سے آج کی اسٹاک مارکیٹ نیگیٹو سائڈ پہ ہمیں نظر آ رہی ہے۔ نئی حکومت کے اقتدار میں آنے کے بعد سے 100 انڈیکس میں 3200 پوائنٹس کی کمی ہو چکی ہے۔ انیشلی جب شہباز شریف صاحب کی گورنمنٹ آئی تھی، پرائم منسٹر وہ بنے تھے، تو روپی کے اندر کافی زیادہ ریکوری دیکھی گئی تھی۔ اس کی وجہ یہ تھی کہ آگے جو تعلقات تھے، انٹرنیشنل ریلیشن کافی امپروو ہوتے ہوئے نظر آ رہے تھے۔ آئی ایم ایف کے پیکج اپروول کی باتیں تھی، بٹ اس وقت جو ریومرز مارکیٹ میں وہ یہ ہے کہ نیا جو پیکج آئی ایم ایف کا آئے گا اس پر جو ہے وہ کنسیڈریٹ نہیں کر رہی گورنمنٹ، جو ہے پوری طریقے سے جو ہے وہ خوش نہیں ہے۔ ٹریڈنگ کے دوران 100 انڈیکس 1590 پوائنٹس تک گر گیا۔ ٹریڈنگ کے اختتام پہ 100 انڈیکس میں 1447 پوائنٹس کی کمی ہوئی۔ 100 انڈیکس 43393 پوائنٹس پر بند ہوا۔ انٹر بینک میں ڈالر بھی روپے کے مقابلے میں 90 پیسے مہنگا ہو کر 187 روپے 53 پیسے پر بند ہوا۔ اوپن مارکیٹ میں ڈالر 1 روپے 30 پیسے مہنگا ہو کر 188 روپے 30 پیسے پر پہنچ گیا۔ آگے بڑھیں، آپ کو بتائیں کوئٹہ میں گرمی کی شدت میں اضافے کے ساتھ ہی بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ سے پریشان گھریلو صارفین میں خواتین کو امور خانہ میں مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ اسی حوالے سے مزید اقسامیر کی اس رپورٹ میں دیکھیے۔ وادی کوئٹہ میں گرمی کی شدت میں اضافہ ہوتے ہی طویل اور غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ بھی شروع ہو گئی ہے۔ شہر کے نوائی علاقے، اسپنی روڈ، سریاب روڈ سمیت دیگر علاقوں میں بجلی کی آنکھ مچولی اور وولٹیج کی کمی کے سبب شہریوں کو پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے خواتین سب سے زیادہ متاثر ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ ایک طرف موسم گرم تو دوسری جانب بجلی کی ہر 1 گھنٹے بعد بندش سے پانی کی کمی، کپڑوں اور برتنوں کی دھلائی نہ ہونے کی وجہ سے مشکلات درپیش ہے۔ فریج میں رکھی کھانے پینے کی چیزیں خراب ہو رہی ہیں، جبکہ گرمی میں بچوں اور بزرگوں کو بھی سنبھالنا مشکل ہے۔ 6 سے 8 گھنٹے تک بجلی کی لوڈ شیڈنگ ہے
اور کچن میں جانے میں ہمیں بہت زیادہ مشکل ہے. پانی کے آمد میں بھی بہت مشکل ہے. جب پانی ہو تو لائٹ نہیں ہوتی, جب اگر لائٹ ہو تو پھر اس وقت پانی کا ٹائم ہی ختم ہو جاتا ہے. خواتین کا گلہ ہے کہ کئی گھنٹے کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے باوجود ہزاروں روپے کا بل بھی ان کے لیے معاشی بوجھ ہے. بجلی کی غیر اعلانیہ لوڈ شیڈنگ کے سبب امور خانہ داری سے تعلق رکھنے والی خواتین کو انتہائی مشکلات درپیش ہیں. کیمرہ مین محمد عامر کے ساتھ اقسامیر, دنیا نیوز, کوئٹہ. وفاقی وزیر خرم دستگیر نے دعویٰ کیا ہے کہ لاہور سمیت ملک کے اکثر حصوں میں لوڈ شیڈنگ صفر کر دی. صرف کم ریکوری والے علاقوں میں لوڈ مینجمنٹ ہو رہی ہے. کچھ سخت فیصلے کرنا پڑیں گے. عارضی طور پر بجلی کی قیمتیں بڑھانا پڑیں گی. مزید کہا کہ روس سے تیل اور گیس کی خریداری کا دعویٰ جھوٹ ہے. کوئی معاہدہ یا کاغذ موجود نہیں. یہ جو بحران آیا ہے پچھلے 4 سال میں, یہ ایک بد انتظامی اور مافیا سرپرستی کا عمرانی عذاب تھا. 1 مئی سے جو بہتر بازیابی والے فیڈر ہیں, جن کی میں لاسز 30% یا اس سے کم ہیں, وہاں لوڈ شیڈنگ صفر ہے. لاہور میں لوڈ شیڈنگ صفر ہے. کچھ علاقوں میں جہاں ریکوری کم ہوتی ہے, کم بازیابی ہے بلوں کی, وہاں ابھی بھی لوڈ مینجمنٹ ہم اس کو کہتے ہیں کہ وہ ہو رہی ہے. آنے والے دنوں میں چونکہ ایک گرمی کی لہر کی فورکاسٹ ہو رہی ہے, تو ہمیں یہ ایک چیلنج آئے گا. ہمیں کچھ سخت فیصلے بھی کرنے ہیں. وقتی طور پر قیمتیں اوپر جائیں گی, بیکاز بین الاقوامی تیل کی قیمتیں کنٹرول میں نہیں آ رہی, اور جس کی وجہ سے مستقل ہمیں پریشر کا سامنا ہے. روس سے تیل خریدنے کا کوئی کاغذ, کوئی لائن, روس سے گیس خریدنے کا کوئی کاغذ, کوئی لائن موجود نہیں ہے. یہ دعویٰ سراسر جھوٹا ہے اور عوام کو گمراہ کرنے کے لیے. لاہور شہر میں آٹے کے ریٹ بے قابو ہو گئے. فی کلو آٹا 66 روپے میں فروخت ہونے لگا. محکمہ خوراک تاحال گندم کا فارمولہ طے نہ کر سکا. 20 کلو گرام آٹے کا تھیلا 1100 روپے کی بجائے 1320 روپے فروخت ہونے لگا, جبکہ 10 کلو آٹے کا تھیلا 550 روپے سے بڑھ کر 660 روپے کا ہو گیا ہے. شہریوں کا کہنا ہے کہ مہنگائی نے کمر توڑ دی ہے. 3 سالوں سے تنخواہیں نہیں بڑھی, لیکن مہنگائی روزانہ ہوتی ہے. یوٹیلیٹی سٹورز پر اشیاء خورنوش کی قیمتیں بڑھنے سے شہری پریشان ہیں. گفتگو میں شہریوں نے کہا کہ مہنگی ہونے کے باوجود چیزیں دستیاب ہی نہیں. غریب آدمی جائے تو کہاں جائے. ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਕੋ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ. ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ. ਆਟਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ. ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਂਦੇ ਸਬਸਿਡੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵਾਪਸ ਉਹਨਾਂ ਲੈ ਲਈ ਆ, ਫਿਰ ਉਸੇ ਰੇਟ ਤੇ ਅੱਗੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੇਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਏ ਆ. कोई चीज़ सामने नहीं आ रही, इसका मतलब यही है वो महंगी करने चाह रहे हैं. जब वो छुपा के रखेंगे, कुछ हफ्ते 1.5 हफ्ते बाद बाई लाएंगे, फिर जितनी कीमत पे वो कहेंगे उतनी कीमत पे रोक लेंगे. ये उम्मीद तो यही थी भी ये बेहतरी आएगी, लेकिन बेहतरी नहीं आई. उससे डबल हो गया है सारा काम ना, महंगाई भी डबल हो गई है. यहाँ पर चीनी दस्तयाब नहीं है ईद के बाद से, यहाँ पर आटा भी दस्तयाब नहीं है. उसके अलावा यहाँ से घी पता कि वो भी यहाँ दस्तयाब नहीं है. बाहर से लेने जाएँ तो वहाँ तो वैसे ही महंगी है पड़ी. हम इसलिए आते कि यार हमें यहाँ से सस्ती मिलेगी, मगर यहाँ पर चीज़ें मुयसर नहीं होंगी तो हम कहाँ जाएँ. पहले जब लेने आते थे सामान, पिछले हफ्ते लिया था, उसका रेट कम था. अब इस हफ्ते आए हैं तो रेट उससे भी ज़्यादा हुआ पड़ा है. ये बताएं गरीब आदमी क्या ले और क्या ना ले. ایک انسان آ رہے اتنے دور سے تو اس کو بھی صرف ایک ہی گھی کا پیکٹ دے رہے ہیں, زیادہ چیزیں یہاں پہ نہیں دے رہے. اس لحاظ سے مطلب کہ سہولیات وہ فراہم نہیں کی جا رہی.